علی بھائی، ری فارمیشن آف اسلام کا جو 7واں اصول گامدی صاحب نے کہا ہے، اس میں جہاد کے اندر کچھ اخلاقی پابندیاں ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے دوران عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ معاملات سب کے متفق ہے. یہ پوری انسانیت میں متفق ہے. جی، میں 8ویں اصول پر 7واں سکپ کر کے 8ویں اصول پر آتا ہوں علی بھائی، کہ مسلمانوں کی حکومت اور خلافت کا نظام، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور کافی سارے علماء اس پہ اصرار کرتے ہیں اور اب تک کرتے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے خلافت کا نظام بحال کرنا چاہیے. گامدی صاحب کے نزدیک خلافت جو تھا وہ خلفاء یا خلیفہ جو ہے لفظ یا ٹرم، وہ ایک عربی کا لفظ ہے، وہ کسی بھی جانشین کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. قرآن کی وہ مثال دیتے ہیں اس میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا. اور لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہتے ہیں اور باقی علماء مودودی صاحب بھی یہ فرماتے ہیں کہ خلافت کا نظام جو ہے وہ قائم کرنا جو ہے وہ ایک مسلم ریاست کا موٹیو ہونا چاہیے اور ان کا نصب العین ہونا چاہیے. میں اس میں ان لوگوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں کہ یہ فرض عین ہے. ٹھیک ہے، اب جس طرح یہ لیٹسٹ فارمیشن ہے ملکوں والی، ملکوں کی باؤنڈریز ہیں، تو OIC ایک کامن باڈی ہے مسلمان ملکوں کو جوڑنے کے لیے، تو اٹس اینف. ضروری نہیں ہے کہ 57 کے 57 ملکوں کے اوپر ایک ہی سربراہ ہو. سر ادھر تو ایک محلے میں 5 مسجدوں کا امام ایک نہیں ہو سکتا. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کروڑوں لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو جو امام کعبہ جو کعبے میں امامت کر رہا ہے اس کی امامت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے پولیٹیکل لیڈر ایز اے امام اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ اب پاسبل نہیں ہے. کوئی غیبی معاملہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نا سارے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں نا. اس سے پہلے یہ لوگ بھی ملکوں کی تقسیم کو مانتے ہیں اور میں بھی ملکوں کی تقسیم کو. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ملک توڑ کے ایک سلطنت بنائی جائے. ملکوں کی تقسیم میں علی بھائی امرہم شورا بینہم کا جو اطلاق ہے، کیا آپ اس کو بھی مانتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اپنے ملک کے اعتبار سے اپنی سچویشن کو دیکھیں گے. یعنی اب پاکستان میں ہمیں ڈیم بنانے چاہیے یا سن انرجی کے اوپر جانا چاہیے یا ونڈ انرجی کے اوپر، اس کے لیے میں نے سعودی عرب کے مسلمانوں سے تو مشورہ نہیں کرنا. ایون اس کے اندر بھی آ جائیں کہ جب زراعت کا ایشو ہوگا، پاکستان میں زراعت کی کیا کنڈیشن ہے، یہاں زمین کی کیا کنڈیشن ہے، کون سی فصل اگنی چاہیے کون سی نہیں، تو یہ امرہم شورا بینہم کے ساتھ ہوگا. سائیوال، آپ تو ادھر سے آئے نا، اکاڑے والی سائڈ سے. جی. آپ مجھے بتائیں، آپ کے علاقے میں بھینس پائی جاتی ہے، سعودی عرب میں بھینس ہے نہیں، تو میں سعودی عرب کے لوگوں سے مشورہ کر سکتا ہوں بھینس کے بارے میں؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نا. تو آپ اپنے علاقے میں ہی کریں گے، وہاں تو گائے پائی جاتی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا عام لوگوں کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا حکمران تجویز کریں؟ عام لوگوں کو ہی حق ہے آج کے دور میں. اس مسئلے میں ان کے ساتھ ہوں. میں اسلامک ڈیموکریسی کو مانتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. میں خلافت راشدہ مانتا ہی ان کو ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہیں گے نا کہ عالم کی ووٹ اور جاہل کی ووٹ برابر آپ نے کیسے کر دی ہے، تو میں کہوں گا عالم کی ووٹ بھی عالم سے برابر نہیں ہوگی، کیونکہ دیوبندیوں کا عالم بریلویوں کا جاہل ہوگا، بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کا جاہل ہوگا. تو یہ ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ایک بندہ جو ہے وہ بھینس پالے ہوئے ہے، اس کی ووٹ جو ہے وہ مفتی صاحب کے برابر ہوگی، اس لیے کہ مفتی صاحب خود اس کے مفت کے دول پہ پال رہے ہیں. مفتی صاحب کی ووٹ ایک ہونی چاہیے، بھینس پالنے والے کی 2 ہونی چاہیے. وہ تو دے کے پال رہا ہے، تو پھکی تو میں یہ دوں گا. یا پھر آپ ہماری بات مانیں کہ اس فیلڈ میں وہ امام ہے کہ اسے پتہ ہے بھینس کیسے پالنی ہے، اس کا دودھ کیسے لینا ہے، وہ اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہے. مفتی صاحب اپنے فیلڈ میں امام ہے. الٹیمیٹلی دونوں کی ووٹ برابر ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جاہل ہو ہی نہیں سکتا. یہ مولویوں کی ٹرم ہے نا، جاہل اور عالم کی ووٹ. ان مولویوں سے پوچھیں کہ آپ کے علماء کے عالم ہیں؟ اگر ہیں تو سنیوں کے علماء شیعہ کے جاہل ہیں، شیعہ کے علماء سنیوں کے جاہل ہیں. ایسے ہی جاہل تو میں چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں. بریلوی دیوبندی تو آپس میں تکفیر کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی. اہل حدیث تو سب کو شرک کے مطلب ٹھپے لگا لگا کے بانٹ رہے ہیں. تو یہاں تو عالم والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. مسلمان، ہر مسلمان عالم ہے. جو عالم نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کوئی مسلمان بغیر علم کے ہے؟ توحید کا علم تو اسے ہے، رسالت کا علم ہے، وضو کا طریقہ پتہ ہے، نماز کا موٹا موٹا پتہ ہے. اگر کہیں گے نا جی سب کچھ نہیں پتا، تو سب کچھ تو مفتی صاحب کو بھی نہیں پتا. ایسے ہی
سب کچھ پتہ ہونے کا دعویٰ تو حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, موٹا موٹا دین ہر مسلمان عالم ہے جی, علم کے بغیر تو مسلمان ہے ہی نہیں. تبھی تو کہا جاتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے. یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے, اگرچہ حدیث کمزور ہے لیکن متن بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن میں کہ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسا وہ فرماتے ہیں غامدی صاحب قرآن کا مزاج, مزاج بالکل, ہاں جی, مزاج مزاج قرآن.